السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ مزے میں ہیں؟ اللہ اچھا رکھے آپ کو، اللہ خوش رکھے، اللہ سلامت رکھے، اللہ خوش و آباد رکھے، اللہ سرفراز رکھے۔ آپ کے والدین کا سایہ ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے سروں پر دیر تک قائم رکھے۔ اللہ ان کو راضی کرنا آپ کے لیے آسان کر دے، ان کی خدمت آپ کے لیے آسان کر دے۔ اللہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہمارے والدین ہم سے راضی و خوش رہیں۔ چلیے بیٹا، تو آج ہم پڑھ رہے تھے خدمت الوالدین، ہمارا چل رہا تھا، ہم اسی کو کنٹینیو کر رہے ہیں۔ خدمت الوالدین ہمارا لیسن کہ والدین کی خوشی میں خوشی ہے اور ان کی ناراضگی میں ناراضگی ہے، یہ پڑھ رہے تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسے کنٹینیو کریں گے۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی وارث کمالہ سیدنا غوثنا غوث العظم ابو محمد شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ اغثنی وامددنی بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پیارے بچوں، تو عظمت والدین کا جو معاملہ چل رہا تھا، ہم جو ہے پڑھ رہے تھے کہ والدہ کے چہرے کو ایک مرتبہ مسکرا کے دیکھنا مقبول حج کا ثواب ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ جو ہے ان کے چہرے کو مسکرا کے دیکھ لو، حج ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہوتا۔ تو پیارے بچوں، ہم پڑھ رہے تھے وَإِلَيْكُمْ خِصَّةٌ رَجُلٌ مُطِيعٌ الْوَالِدَيْن، ہم جو ہے ہمارے سلیبس میں ایک مطیع یعنی فرما بردار شخص کا قصہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے گوش و گزار کر رہا ہوں کہ ایک نوجوان رہتا ہے۔ جیسا کہ ہم ناشتے میں اڈلی، ڈوسا، پوری، کھچڑی، روٹی، سبزی، دوپہر میں کچھ اور، 5 بجے کچھ سنیکس وغیرہ، شام میں ڈنر میں چکن، مٹن، مختلف قسم کے غذائیں اجناس تناول فرماتے ہیں۔ تو ہم کو یاد بھی نہیں کہ ہم کل کیا کھائے تھے، پرسوں کیا کھائے، تو ہم سوچ کے بولیں گے اگر پرسوں کیا کھائے تھے، ہم کل کیا کھائے تھے۔ اتنی چیزیں ہم صبح سے شام تک تناول فرماتے ہیں، اور ایک ہمارا مینو بنا ہوا ہے کیا پکانا تھا۔ گھر میں ایک مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ کیا سالن بنانا، آج کیا بنانا۔ تو بہرحال یہاں پہ ہم جس مطیع نوجوان کا ذکر کر رہے ہیں، اس کا بریک فاسٹ اور ڈنر صرف بکری کا دودھ ہوتا ہے۔ وہ نوجوان سب سے پہلے نیند سے بیدار ہوتا ہے، بکری کا دودھ دھوتا ہے، اپنے ماں باپ کو پلاتا ہے، بیوی اور بچوں کو پلاتا ہے، خود پیتا ہے، بکریاں لیتا ہے، جنگل کو چلا جاتا ہے۔ شام میں آتا ہے، پھر بکریوں کا دودھ دھوتا ہے، سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا ہے، پھر بیوی بچوں کو پلاتا ہے، خود پیتا ہے، سو جاتا ہے۔ یہ اس کا ایک شیڈیول ہے، یہ ایک وقت دراز سے ایک ہی فوڈ، بکری کا دودھ، ان کا مقدر ایک چلتا رہا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ گرما کے جو دن آتے ہیں، گرما کے جو ایام آتے ہیں، ان دنوں میں دھوپ زیادہ ہونے کی وجہ سے گھاس وغیرہ سوکھ جاتی ہے، تو جو بکریاں چرانے جاتے ہیں ان کو دور دور تک جانا پڑتا ہے اپنے بکریوں کو لے کے، ان کا پیٹ بھرے تک۔ تو بہرحال یہ نوجوان بھی اپنے بکریوں کو لے کے تھوڑا دور چلا جاتا ہے، واپس لوٹے تک کافی دیر ہو جاتی ہے۔ اس اثناء میں والدین آرام کرتے ہیں، نیند لگ جاتی ہے۔ تو یہ مشہور ہے کہ نیند جو ہوتی ہے خاص طور سے امی بابا کی، وہ پہلے دیر سے آتی ہے۔ اگر ایک بار نیند لگ گئی اور ہوشیار ہو گئے تو پھر رات تمام نیند نہیں آتی، پھر نیند آتی نہیں ہے۔ تو یہ نوجوان آتا ہے، دودھ دھوتا ہے، دھو کے اب والدین کے سامنے لیا کے کھڑا رہتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے کہ امی اور بابا دونوں سو گئے ہیں، مگر بیوی و بچے ہوشیار ہیں۔ وہ دودھ کا جو کنڈا ہے لے کے کھڑا ہوا ہے، اس کی یہ آرزو ہے کہ پہلے ماں باپ کو دوں، پھر بعد میں بیوی بچوں کو، اور خود پی کے سوؤں، مگر امی بابا کی نیند لگ گئی ہے۔
اب اگر سوچ رہا ہے اگر میں اٹھایا تو نیند خراب ہوگی، نہیں اٹھایا تو بھوکے رہ جائیں گے، اسی کشمکش میں سرانے لے کر کھڑا ہوا ہے۔ اب بیوی کہتی ہے امی بابا کا اس میں سے حصہ نکال کر ہمیں عنایت کر دیجئے، ہم کو بھی بہت بھوک لگ رہی ہے۔ بولتا نہیں پہلے میرے امی بابا۔ بچے بھی بولتے بابا بہت بھوک لگ رہی، بولیں گے نہیں پہلے میرے امی بابا پھر بعد میں سو۔ اب ایسے ہی ہوتے ہوئے اس کی بیوی ادھر دیوار سے لگ کر سو جاتی ہے، اور یہ بچے اس کے پیروں پہ سو جاتے ہیں کہ وہ دودھ کا پیالہ لیے کٹورا لیے ویسے ہی کھڑا ہے۔ رات کے ایک بڑے وقت کے بعد یا صبح کے اولین ساعتوں میں ان کے والدین کی آنکھ کھلتی ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ بیٹا دودھ کا تشک لیے کھڑا ہے۔ والدہ پوچھتی ہیں کیا بیٹے دیر ہو گئی، امی جان آنے میں ذرا دیر ہو گئی، کیا بیٹے آج رات تمام تم یہیں کھڑے رہے، کیا وقت ہو گیا ہے، اب صبح ہونے والی ہے، اب جو امی جان ذرا دیر ہو گئی تو کہیں آپ کی نیند خراب نہ ہو، اس وجہ سے میں لے کے کھڑا ہو گیا۔ اس کے امی اور بابا اس کو اتنی دعائیں دیتے ہیں، اتنی دعائیں دیتے ہیں، اے اللہ میرے بچے کے بلاؤں کو دور فرما دے، اے اللہ میرے بچے کو سکون زندگانی عطا فرما، اے اللہ میرے بچے کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ اس کے تمام بلاؤں کو دور فرما۔ ان کی ہزاروں کروڑوں دعائیں وہ لیتا ہے۔ پھر جو ہے نا دیکھو بیٹا، یہ جو میں شروع میں بتایا تھا کہ جو نعمت ہوتی ہے وہ ہمیشہ نہیں رہتی۔ نعمت جیسا کہ آنکھ ایک نعمت ہے، ہاتھ ایک نعمت ہے، پیر ایک نعمت ہے، نظر ایک نعمت ہے، دانت ایک نعمت ہے، طاقت ایک نعمت ہے۔ یہ جو نعمت ہے انہی میں ماں باپ ایک نعمت ہے، دن ایک نعمت ہے، رات ایک نعمت ہے، یہ جوانی ایک نعمت ہے۔ یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ جیسا کہ دن کے بعد رات آتی ہے، رات کے بعد دن آتا ہے، بچپنے سے ہم جوان ہوتے ہیں، جوان سے بوڑھے ہوتے ہیں، اسی طرح سے جو نعمت ہے وہ چلی بھی جاتی ہے۔ جیسا کہ کوئی بھی ہمیشہ کے واسطے نہیں ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کچھ باقی رہنے والا نہیں ہے۔ ہمارے آنکھ کمزور ہو جاتے ہیں، ہاتھوں پیروں کی قوت جاتی رہتی ہے، ہمارے جو جوانی ہے وہ بڑھاپے میں ڈھل جاتی ہے، اور جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں ہمارے والدین وہ ایک وقت کے بعد اس دنیا کو خیر آباد کہہ کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ کارخانہ چل رہا ہے، جو آیا ہے اس کو اس دنیا سے جانا ہے۔ جتنوں میں بھی آپ زندگی دیکھ رہے ہیں، جو بھی زندگی ہے ان کو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو جس میں بھی جان ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس کو موت کا مزہ چکایا جائے گا۔ تو میرے بچوں آپ کے پاس جو نعمت ہے، نعمت کبریٰ، اس کو غنیمت جانو اور ان کی خدمت کر کے جنت میں اپنا گھر بنا لو۔ نہ جانے وہ کب تک آپ کے ساتھ رہنے والی ہے نہیں معلوم، کب تک آپ کے ساتھ رہنے والی ہے نہیں معلوم۔ اس کی قدر کرو، اس کی عزت کرو، اس کی تعظیم کرو، اور اپنے مقدر کو اور اپنے آنے والی نسلوں کے مقدر کو روشن کر لو۔ وہ جو تمہارے والدین دعائیں دیں گے وہ صرف اور صرف تمہاری ذات تک محیط نہیں رہیں گے، بلکہ وہ تمہارے آنے والی کئی نسلوں تک کارآمد ہوں گے۔ نیکی بہت دور تک جاتی ہے، نیکی بہت دور تک جاتی ہے صاحب۔ گناہ بھی پیچھا نہیں چھوڑتے، لیکن ہم گناہ کو رب کی بارگاہ میں دست بدعا ہو کے اریز کرا سکتے ہیں، لیکن نیکی کا جو معاملہ ہے وہ اور تیز ہوتے جاتی ہے۔ جیسا جیسا آگے بڑھتے جائے گی آپ کو اور آپ کے آنے والی کئی نسلوں کو اس کا فائدہ ہوگا۔ تو میرے بچوں یہاں پہ یہ بات ختم نہیں ہوئی۔ اب یہ آدمی کے پاس جو نعمت تھی اس کے والدین ہو سکتا ہے ایک وقت کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، پھر اس کے بعد جو ہے بیوی بچی شادی ہو گئی، بچہ اپنی شادی ہو گئے، وہ لوگ ہو سکتے ہیں۔ یہ آدمی ایک معاملے کے تحت، ایک کاروبار کے تحت ایک سفر پر نکلا۔ کیا ہوا کہ وقت عصر کا ہونے کو آ گیا اور آگے جنگل نظر آنے لگا۔ تو یہ 3 لوگ تھے، یہ 3 آدمی تھے، جا رہے تھے۔ تو اب سوچے بھائی کہ مشورہ کریں کہ ہم کیا جنگل پار کر لیں گے اس مختصر سے وقت میں؟ بولے بھائی نہیں پار کر سکیں گے، تو ہم جنگل میں پھنس جائیں گے، ہم جنگل میں راستہ نہیں ڈھونڈ پائیں گے، تو ہم جنگل میں پھنس جائیں گے۔ اور جو جنگلی جانور ہوتے ہیں ان کو
شکار کے لیے وہ نکلتے ہیں اور ان کو سب نظر آتا ہے اور ہم کو نظر نہیں آتا، تو ہم لامحالہ ان کی غذا بن جائیں گے۔ تو ہم کیا کریں؟ تینوں نے مشورہ کیا کہ ہم جو ہے نا ایک پہاڑ کی غار میں آرام کرتے ہیں۔ وہ لوگ ایک جگہ ڈھونڈے، ایک پہاڑ ملا، اس کی ایک کیو ملی، اس کے اندر بولے ارے یہاں پہ کوئی جانور وغیرہ بھی نہیں آئیں گا، ہم یہاں سیف ہیں بول کے وہ کیا کرے، اس غار میں بیٹھ چلے گئے۔ اندھیرا ہونے سے پہلے اپنا غذا کھانا وانا کھا لیے، جو بھی عبادتیں تھی کر کے جو ہے آرام کرنے کے لیے سو گئے۔ رات کے ایک بڑے عرصے کے بعد جب رات کافی گہری ہو گئی تھی، ایک بڑا سا پتھر، جیسا کہ ہماری کلاس کا انٹرنس ایک ہی ہے، یہ ایک ہی دروازہ ہے جس سے ہم کو باہر جانا ہے، تو اس انٹرنس پہ ایک بڑا سا پتھر سرک کے آ کے گر گیا اور راستہ پورا بند ہو گیا۔ وہ تینوں ہیبت سے اٹھے، کیا دیکھتے ہیں کہ دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اب وہ تینوں مل کے پوری طاقت لگا کے بھی ہلا لیے، لیکن وہ راستہ ہلنے کا نام ہی نہیں، پتھر ہلنے کا نام ہی نہیں لے رہا، راستہ کھل ہی نہیں رہا ہے۔ وہ بہت چیخے چلائے پکارے، کوئی جنگل بیابان، کوئی راستے میں کوئی ان کی مدد کے لیے آنے والا نہیں، اور ان کو یہ یقین ہو گیا کہ اب ہم یہیں مر جائیں گے اور ہماری خبر یہیں بن جائے گی، اب ہم کیا کریں کیا کریں کیا کریں۔ تو وہ تینوں مشورہ کرنے لگے کہ بولے بھائی تم کوئی نیکی کرے تو وہ نیکی کا واسطہ دے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد طلب کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اس طرح سے اور ایک جگہ فرمایا گیا نماز سے اور صبر سے مدد طلب کرو، نماز سے اور صبر سے مدد طلب کرو۔ تو وہ لوگ جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرے بھائی، تم نیکی کیا کرے، تم کیا کرے، تم کیا کرے، تو وہ سوچنے لگے۔ تو اس نے اپنے اس رات کی ایک رات کی جو نیکی تھی، جو والدین کے لیے وہ تشت لے کے رات بھر جو کھڑا رہا تھا، اس نے کہا اے بارہ الہ، اگر وہ ایک رات کی عبادت اگر تیری بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے تو اے اللہ یہ مصیبت ہم پہ سے ہٹا دے۔ یہ کہنا تھا کہ وہ پتھر بغیر کسی ہٹانے والے کے آہستہ آہستہ سرکتے ہوئے پورا بازک چلے گیا، اتنا راستہ بن گیا کہ یہ تینوں بآسانی اس میں سے نکل گئے۔ تو دیکھیں میرے بچوں، تو والدین کی جو نیکی ہوتی ہے وہ رائے گاہ نہیں جاتی، ان کی جو خدمت کرتے ہیں آپ وہ ویسٹ نہیں ہوتا، وہ آپ کی نسل در نسل تک بھی آتا ہے۔ تو مصیبت میں اسی طرح سے ہم بولتے ہیں کہ ہماری یہ بات کیسا سنی گئی ہوں گی، کون سنا ہوگا، رب ذوالجلال سنا، تو کیا ہمارے پاس اس کا بیس تھا۔ تو یہ جو نیکیاں رہتے پیچھے، تو وہ جو آپ کے والدین رہتے، آپ کو جو دعائیں دیتے رہتے، وہ ان کو کارآمد ہوتی ہیں، وہ کام آتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیٰ نبینا بھی جو ہے نا ایسا زبردست چلتے تھے، تو جو ہے طور پہ بھی وہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ نالین کے ساتھ جاتے تھے، تو بتایا گیا اے موسیٰ ذرا سنبھل کر چلو۔ بولے مولا میں پہلے سے ایسے چلتا ہوں، ایسا اب ایسا نہیں کروں۔ تو بولے جب تمہاری ماں زندہ تھی وہ دعا کرتی تھی اے اللہ میرے بیٹے سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تو اسے معاف کر دینا، ہماری والدہ کی دعا کی وجہ سے ہم تمہاری اس غلطی کو معاف کر دیتے تھے۔ اے موسیٰ یہ مقدس وادی ہے، اپنے نالین اتار کر آؤ۔ دیکھو آپ، تو بتایا گیا کہ جو ہے نا مولا میں پہلے تو پین کیا تھا۔ بولے جب تمہاری ماں دعا کرتی رہتی اے اللہ میرے بیٹے سے کوئی غلطی ہو تو اس کو معاف کر دینا، اس کی دعاؤں کی وجہ سے ہم تمہارے خطاؤں کو معاف کرتے تھے، اب تمہارا کام ہے جو سنبھل کے۔ تو اس لیے میرے بچوں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رب تم پہ راضی رہے اور اپنی انوار و تجلیات کی بارش تم پہ کرتا رہے، تو تم کو یہ چاہیے کہ اپنے والدین کی دعائیں لیتے رہیں، والدین کی دعائیں لیتے رہیں۔ دیکھو بیٹا اب یہ ہے، یہ دیکھیے میں مارا، آواز بھی آئی، لیکن اگر اس کے نیچے جو ہے اس کو لگا، یہ ہمارے ماں اور باپ ہے۔ اگر ہم غلطی کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے اگر کوئی چیز عذاب نکلتا ہے تو یہ ماں اور باپ ہم کو بچا لیتے ہیں۔ اب جب ان کے ماں باپ نہیں ہیں تو اب وہ سر آزاد ہے، اب جو اگر اب نکلا تو سیدھا سر پہ لگے گا، اب سر پہ لگے گا۔ اس لیے میرے بچوں آپ لوگوں سے ادباً گزارش ہے کہ والدین کی خدمت کرو، ان کی عزت کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کی آواز سے زیادہ اونچی آواز سے بات مت کرو، ان کے سامنے سانس پھلا کے سینہ چڑھا کے یا جو ہے زور سے اف کا ایسا لفظ بھی مت نکالو، اپنے آپ کو سمیٹ کے جی امی جان، جی بابا جان، جی ایسا بات کر رہے ہیں آپ، ادھر ایسا پکڑے ہوئے ایسا کر کے، ادھر ایسا کر کے، کہیں ایسا کوئی عمل ان کو ناگوار نہ گزرے۔ آپ بولے نہیں اور آپ کا ایک عادت سے ہو گئی کہ بات کرتے ہوئے چوئنگ گم چباتے ہوئے
ادھر کوئی ہینگ پہ ایسا ہاتھ رکھ کے، ایسا ہاتھ اٹھا ہوا ہے آپ کا، نہیں ایسا کمر پہ ہاتھ رکھ کے، یا ایسا جیبوں میں ہاتھ رکھ کے، یا ایسا جو ہے نا منہ ایسا ٹیڑھا کر کے، ایسا نہیں، بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ، بہت ہی خندہ پیشانی کے ساتھ اپنے پیروں کو، اپنے ہاتھوں کو قریب کر کے، اپنے آپ کو سمیٹتے ہوئے، اپنی نظروں کو ان کے قدموں پہ رکھتے ہوئے، جی امی جان، جی بابا، جی آپ جیسا بولے ویسا، فوراً انہوں حکم دینے سے پہلے ان کے کام کرنے کی عادت بنا لو۔ حکم دینے سے پہلے، دیکھو بیٹے اب سردی کے دن چل رہے ہیں، سخت سردی ہو رہی ہے، تو اس میں سوچو آپ ہی پورے ہاتھ کانپ رہے ہیں، اٹھنا مشکل ہو جا رہا ہے فجر کو، ہاں تو آپ جو ہے اگر والدہ اور بابا اور جلدی اٹھتے ہیں، فجر کی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، تو تھوڑا اٹھ کے ان کے لیے گرم پانی کر کے دو، ان کو رات میں ساکس وغیرہ پہنا کے سناؤ، صبح میں جو ہے نا وہ رات میں پہن کے سونے کے عادی نہیں ہے، تو جو ہے ان کے لیے سوٹر وغیرہ، ایک جو ہے شال وغیرہ نکال کے ایک جگہ رکھ دو کہ ان کو فوراً مل جائے۔ اگر آپ ان سے پہلے اٹھو، ان کا جو بھی ضرورت ہے ان کو شال دینا ہے، ذرا صبح میں جلدی ان کو چائے بنا کے دو، نماز سے پہلے ہی دو، امی نے جو ذرا پی لے کے نماز پڑھو، جو ہے نا پورا کانپ رہے ہیں، دانت پورے ہل رہے ہیں، تو ذرا چائے وغیرہ پی کے جو ہے نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، تو نماز میں خضوع و خضوع رہیں گا، اور جتنی دیر وہ نماز میں کھڑے رہیں گے، وہ آپ جو ان کے پیٹ میں گئے، جو غذا، جو چائے وغیرہ جو پیے، وہ سب آپ کے لیے دعا گو رہیں گے۔ ارے میری بچی میرے واسطے ایسا کری، دیکھو کتنا آسان ہو گیا میرے لیے، ساکس وغیرہ، گلوز وغیرہ جو ہے ان کو پہنائیے، کانوں میں اچھا بن کے کر کے، وہ بہت بڑی نعمت ہے، آپ جتنی ان کی خدمت کر لیں گے، جتنی ان کی حفاظت کر لیں گے، آپ کے لیے اتنا زیادہ اچھا ہے۔ چلیے بیٹا، یہ ہمارا یہاں پہ یہ لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ہم اس کے آگے جو ہے اس کے جو کوشچن آنسرس ہیں ہم دیکھیں گے، اس کا خلاصہ تو آپ لوگ سن چکے ہیں، اب اس کے مفرد والجمع ہم کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے سنگولر اور پلورل، المفرد والجمع، بسم اللہ الرحمن الرحیم، المفرد الجمع، المفرد والجمع، سنگولر اینڈ پلورل۔ سنگولر، پلورل۔ نمبر 1، بر، نیکی، ورچیو، بر نیکی، اس کا پلورل آئیں گا ابرار، ورچیوس، یہ پہلے پڑھ چکے آپ غالباً۔ بابن، ڈور، الجنت تحت، الوالد اوسط ابواب الجنہ، بول کیا ہے ڈور، اس کا پلورل آئیں گا ابواب، باب کا۔ رجل، یہ مین، اس سے پہلے پڑھ چکے ہم مین، اس کا پلورل آئیں گا سب رجال، رجال مین۔ واقف، اسٹینڈنگ، ان کے سامنے کھڑے ہونے کے بارے میں بتایا تھا آپ کو، اسٹینڈنگ، کیسا کھڑے رہنا صاحب ماں باپ کے پاس۔ واقفون، اگر آپ اپنے امی بابا کی عزت کریں گے تو آپ کے بھائی سب خود بخود ان کی عزت و تعظیم کریں گے۔ طفل، آپ کو شاید اس کا اندازہ نہیں ہے، اس کا اندازہ نہیں ہے، کل آپ کی شادی ہوں گی، جب آپ کے بچے ہوں گے تب اب پتہ چلیں گا کہ آپ کیسا بڑے ہوئے۔ طفل، طفل کے معنی چائلڈ، اس کا پلورل آتا ہے اطفال، اطفال، چلڈرن۔ صغیر، جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کے والدین، اسمال اور ینگر دونوں بھی کر سکتے، اسمال یا ینگر، اس کا پلورل رہے گا صغار۔ نیکسٹ، والدن، بوائے، ولدن، بوائے، اس کا پلورل رہے گا اولادن، بوائز۔ یہ یاد رکھیے اچھی طریقے سے۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک صحابی رسول جو ہے بہت خوش بارگاہ خداوندی میں آئے، مسجد نبوی میں، تو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو بولے یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ تو پوچھے وہ کس طرح؟ سرکار کا چہرہ لال ہوگا، آنکھیں لال ہو گئی۔
پوچھے کس طرح؟ تو بولے یا رسول اللہ 1000 مائل کا سفر میں اپنے والدہ کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر 7 حج کیا، بولے 7 مرتبہ 1000 مائل کا سفر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ خدمت، 1000 مائل راستے سے اٹھا کے لائے، راستے میں کتنی جگہ ان کو اتارے، ان کو کھانا پانی بول باس ان کا کرائے سب کرنے کے بعد بھی جو ہے نا 1000 مائل کا سفر اپنے کندھوں پہ اٹھا کے۔ اور حج کرنا بھی کوئی مذاق نہیں ہے، بہت مشقت کا کام ہے۔ آپ کو صرف اندازہ لگانا ہے، اگر آپ فرسٹ فلور پہ رہتے ہیں تو پانی کا گھڑا اٹھا کے لے کے آئیے اور لا کے ٹھہر جائیے جلدی جلدی۔ آپ پھر اس کے بعد دیکھیے، آپ اگر مثال کے طور پہ امی جان بولے بیٹے ایک گھڑا پانی لے کے اوپر آؤ، آپ کیا کریں گھڑا پانی کا بھر کے اوپر لے کے آئے، آ کے جو ہے کھڑے ہوئے امی جان جہاں کھانا رکھنا ہے وہاں ذرا جھاڑو دے رہی ہیں یا وہاں سے کچرا ہٹا رہی ہیں تاکہ گھڑا صاف جگہ رکھا جائے، تو آپ بولیں گے امی کہاں رکھو، ذرا ٹھہرو بیٹے یا ابھی میں یہاں پہ صاف، ارے میں دم سڑ رہا، میرا سانس پھول رہی میری، جلدی اتارو، میرے کو نہیں آ رہا، یہ کب تک اٹھا کے رکھوں؟ ہم اس طرح سے بولنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ سوچو 7 مہینے وہ اپنے پیٹ پر، آپ 9 مہینے پیٹ میں باندھ کے رکھے، کبھی ایسا نہیں بولی کہ اس کو نکال کے پھینکو، اس کی وجہ سے میری کمر پوری جھک جا رہی ہے، میری کمر میں تکلیف ہو رہی ہے، میرے گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے، کبھی نہیں بولی ایسا۔ تو بہرحال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت تم پیدا ہو رہے تھے، جب تم ماں کے پیٹ میں تھے وہ رائٹ سائڈ پہ سو رہی تھی، ایسا رائٹ سائڈ سے لیفٹ سائڈ ایسا ٹرن ہوئی، رائٹ سے لیفٹ ٹرن ہونے میں جو اس کو تکلیف ہوئی اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ بولے اتنی خدمت کرنے کے بعد جب تم پیدا ہو رہے تھے تو پیدا ہوتے وقت اس کو جو تکلیف ہوئی، جو اس کی آواز نکلی، اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ بولے جب تم پیشاب کر کے کچے میں پڑے ہوئے تھے تم وہ کچے میں سے اٹھا کے سوکھے میں ڈالی، اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ بولے تو کہاں تک اس کی خدمت کا، اس کے احسانات کا جو ہے حق ادا کریں گے؟ یہ کنفرم ہے کہ والدین کی خدمت کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے۔ ہم کو فرسٹ ڈے سے جس دن دنیا کا وجود ہوا اور لاسٹ ڈے تک ہمارے والدین کے ساتھ ہم کو رکھا جائے، اور ہماری کھال جو ہماری اسکن ہے ذرا پکڑ کے کھینچ کے دیکھو، یا نہیں تو یہاں پہ انگلیوں پہ جو ہمارے کیا بولنا چاہیے جگال جس کو بولتے ہیں وہ نکلتا ہے، اس کو کھینچ دے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر ہمارے جسم سے پوری کھال کھینچ کے ان کے جوتے بنائے جائیں اور وہ پہن کے پھاڑتے جائیں، اور روز اس طرح کا عمل ہو پہلے دن سے آخری دن تک، اور آپ کو تکلیف ویسے ہی ہو جیسا پہلے وقت ہوئی تھی، تو اس کے باوجود بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ یاد رکھیے کہ والدین کا بہت بڑا حق ہے۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے چلتے ہیں۔ اور فرمایا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر نماز بھی پڑھ رہے ہیں، حالات نماز میں ہو، اور اگر والدہ پکاریں تو میں والدہ کے واسطے نماز توڑ کر ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ دیکھو نماز اللہ کے واسطے، خالصتاً اللہ کے واسطے ہے، لیکن نماز کے بارے میں بول کے اگر آپ نوافل اور سنت وغیرہ پڑھ رہے ہیں، اگر والدہ پکاریں تو بولے نماز توڑ کے ان کی خدمت کی طرف جانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو میرے بچوں، اس لیے والدہ کی خدمت کا خیال رکھو۔ آئیے اپنا آج کریں گے ازداد اپوزٹس، ضد کا اپوزٹ ازداد۔ اپوزٹس، اپوزٹس کریں گے۔ شکر کا اپوزٹ کیا آئے گا؟ کفر۔ تحت، انڈر، اس کا اپوزٹ آئے گا اپون۔ طویل، ٹال، اس کا اپوزٹ آئے گا قصیر، شارٹ۔ حزینہ، اس کا اپوزٹ آئے گا فریحہ۔ شکر، تھینکس۔ شکر، تھینکس، تحت، انڈر۔ طویل، ٹال، حزینہ، سیرو، سیرو۔ اس کا اپوزٹ آتا ہے صاحب کفر، انگریٹیٹیوڈ۔ تھینکس کے اپوزٹ میں
تحت فوق طویل قصیر حزین فرح. یہ اس کے بالکل متضاد ہے. ingratitude, ingratitude, above, upon, khasirun, short, fariha, happy. اس طرح سے کثیرن، اس کا اپوزٹ آتا ہے سب خلیلن. صباحن، 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 مساءً اس کا اپوزٹ آئیں گا. خبلہ، اپوزٹ اس کا بعد آئیں گا. صغیرن، اس کا اپوزٹ آئیں گا کبیرن. کثیر، مور. صباحً، مارننگ. قبل، before. صغیر، small. کثیر، یہ آئیں گا خلیل. یہ کئی مرتبہ کریں ہم. خلیل، خلیل لیس. صباح، مساء. قبل، بعد. صغیر، کبیر. لیس، ایوننگ. بعد، آفٹر. کبیر، بگ. یہ یاد رکھیے. انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو اس کے آگے جو کوشچن آنسرس اور ہم جو ہے شارٹ آنسرس کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.